میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں وعظ فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے، آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا، جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا۔ وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے، اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا، اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال پانی پر گزارا کیا، اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا، یہ دنیاوی
چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں، نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اس سے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شعرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واز سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔
آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا، یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔
جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا، میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا، میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ الغرض جب آپ نے عبادات اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے بعد پورا تزکیہ نفس حاصل کر لیا تو حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی علیہ السلام سے بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شیخ ابو سعید نے حضرت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ان کے ہاتھ سے میرے شکم میں جاتا وہ میرے باطن میں ایک نور بھر دیتا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کو خرقہ ولایت عطا کیا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا ہے۔ اس خرقہ کے پہنتے ہی حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی برکات اور تجلیات الہیہ نے ظہور کیا۔ شیخ ابو سعید موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنایا۔ سیدنا محی الدین دستگیر عبد القادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شیخ طریقت تھے بلکہ پوری طریقے سے اسلام کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے شیخ ابو حسن علی بن قریشی، ان کے شیخ ابو خرج اور ان کے شیخ ابو الفضل تھے۔ ان کے شیخ حسن بصری، ان کے حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہہ اور ان کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت غوث اعظم جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے طبعاً مخلوق اور ویرانہ پسند تھے، اس کے علاوہ گوشہ نشین بھی تھے۔ اس وقت بغداد میں خلفائے عباسیہ کا دورہ تھا۔ اہل زمانہ دنیا طلبی میں منہمک، عمرہ حکومت میں بدمست اور نشہ امارت میں سرشار تھے۔ طالب دنیا علماء نے اپنی اور دوسروں کی دنیا خراب کر رکھی تھی۔ جاہل صوفیہ نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر بہت سے علماء کرام وعظ و نصیحت اور دوسرے خرافات میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اشاعت اسلام اور تجدید دین کا بیڑا اس وقت اٹھا لیا تھا۔ ابھی اس کا عزم ہی کیا تھا کہ سرور کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔
حضور نے فرمایا اے عبد القادر، تم اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، عرب کے سامنے کس طرح اپنی زبان کھولوں؟ سرور کائنات نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، حضور نے 7 بار لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا اور فرمایا جاؤ تم وعظ و نصیحت کرو اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف لاؤ۔ چنانچہ ظہر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھے تو خلقت آپ کے گرد جمع ہو گئی، آپ کچھ مرعوب سے ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے شیر خدا علی المرتضیٰ کو مجلس میں اپنے سامنے ایک کھڑا پایا۔ حضرت علی نے فرمایا اے عبد القادر، واز کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا ابا جان میں گھبرا گیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا۔ آپ نے عرض کیا پورے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ شیر خدا نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور پاس کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا آپ سے پوشیدہ ہو گئے، اور پھر آپ کا فکر دل دنیا سے غوطے کھانے لگا، حقائق و معارف کے موتی نکالنے اور ساحل سینہ پر لالا کر ڈالنے لگا، اور ترجمان زبان کا دلال اپنی توتی بولنے لگا۔ لوگ آ کر طاعت و عبادات کی گریہ نما اور بے بہار قیمتیں گزران ان کو خریدتے خدا کے گھروں کو ذکر الہی سے منور کیا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اطراف و اکناف بغداد میں آپ کی بہت شہرت ہو گئی۔ آپ کی مجلس اور وعظ میں لوگ کثرت سے آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہ ان کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر سڑک پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے امرائے شہر نے قرب و جوار کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع العریض کر دیا تھا۔ الغرض 28 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاد کا کام شروع کر دیا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں علماء و صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی۔ آپ سے علوم حاصل کر کے بہت سے لوگ اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، اور تمام عراق میں آپ کے مریدین کثرت کی تعداد میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ یوں تو آپ کے لاتعداد اور بے شمار تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے اسماء گرامی بیان کیے دیتا ہوں۔ استاد میر محمد جیلانی، عبداللہ بطائمی، مکی بن عثمانی، محمد بن ابوالکلام، احمد بن اسماعیل۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی۔ آپ کی عظمت و محبوبیت مخلوق کے قلوب میں گھر کر گئی۔ دور دراز سے کٹھن منزلیں طے کر کے لوگ آنے لگے اور آپ کی مجلس و وعظ میں شریک ہونے لگے۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد وعظ سے پہلے خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ آپ 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ آپ کی مجلس اور وعظ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک روز حضور غوث سے مآب کی مجلس میں 10,000 کے قریب آدمی جمع تھے۔ شیخ علی بن ابی نصر بھی آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہ یکا یک ان کو نیند آ گئی۔ حضور غوث اعظم نے لوگوں کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ لوگ ایسے خاموش ہوئے اگر سوائے سانسوں کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر حضور غوث ممبر سے اترے اور شیخ علی ابن نصر کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے اور بغور ان کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد شیخ علی رحمت اللہ علیہ جاگ اٹھے۔ حضور غوث پاک نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ نے جواب دیا ہاں،
آپ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ شیخ علی نے جواب دیا کہ آپ کی خدمت اقدس میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ خطبہ کا آغاز حمد و ثنا سے کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت شیخ سید عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار اپنے وعظ کے دوران الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے اور دوبارہ کہہ کر سکوت فرماتے تھے، اور تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے، اور آپ کی محفل میں تمام اولیاء حاضر و ناظر اور خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر آپ کی محفل میں اولیاء ملائکہ ایک کثیر تعداد میں آ جاتے جو محفل کے بعد نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ اپنے خطاب کو یوں شروع فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور بے حد تعریفیں جس سے اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کے کلمات کی روشنی کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق، اور اس کی مخلوق کے مطابق جسے اس نے پیدا کیا، وہی عالم الغیب ہے، رحمان و رحیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور تمام کائنات اس کی تخلیق ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آتی بلکہ وہ مارتا ہے۔ تمام بھلائیاں اسی کے لیے ہیں، اور واحد ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے۔ اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ وہ بلند و بالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت دے کر ان کو بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر بلند کریں، خواہ مشرکین اس کو برا سمجھیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی، جن کو حضور نبی کریم نے عقیق کا لقب دیا، جو پاک تھے، پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور ان کی تصدیق فرمائی، اور اب بھی نبی کریم کے ہمراہ ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے عمل کثیر کیے، جنہوں نے حق کو بلند کیا، جنہوں نے فیصلے کے لیے جن کو منتخب کیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام گاہ میں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کی امداد کی، قرآن مجید کی ترتیب و اشاعت احسن طریقے سے فرمائی، جنہوں نے امامت اور قرت سے محراب کو، منبر کو مزین کیا، اور جو افضل الشہداء ہیں اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے، جو شجاعت و جواں مردی میں بے مثل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ دین اسلام کے امام و عالم ہیں، اور جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اللہ راضی ہو حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن امام حسین سے، جن کی نیکیاں تا حشر قائم رہنے والی ہیں اور جن کے مراتب بے مثل ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب کو نیکیوں کی جانب مائل کیا۔ اے اللہ تو ہمارے رازوں اور دلی کیفیات سے واقف ہے، ہمیں ہر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں کی لذت سے بچا، ہمیں اپنے ما سوا سے محفوظ رکھ اور اپنی مشغولیت عطا فرما۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہی قوی اور وہی عظیم ہے۔ اے اللہ ہمیں غفلت سے بچا اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب العالمین ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت عطا فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، آمین۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ کے پاس کبھی پیسہ نہیں ٹھہرا کرتا تھا، اگر صبح کے وقت آپ کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو شام تک وہ غریبوں اور محتاجوں میں
تقسیم ہو جایا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرا کرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم ہوا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کیا کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا اور کئی مرتبہ آپ نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی الفضل فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے اور آپ کے لیے ہر روز 4-5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسنی سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر ابو المظفر فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ علم تھا، ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فقراء کو آپ رحمت اللہ علیہ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں علم عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا جس سے تم ناواقف ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کرو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنی قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔ خدا کے علاوہ تمام عالم و اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگے گے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان سے، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام پر روشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگے گی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کرو، غیر سے اعراض کر کے میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقا الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اندہ جاری ہو جائے گا اور تمام حجابات رفع ہو کر قلب سے کدورت زائل ہو جائے گی اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہو جائے گا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب ہو جائیں گے تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب، فرعون نفس کی طرف توجہ کر اور اس کو راہ ہدایت پر چلاتا ہوا میری جانب آ لے اور اس سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں۔ پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے اس سے تعلق قائم کر اور اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار کر لے اور اسی طرح سے کرتا رہے۔
حضرت شیخ و معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی، اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا، یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود بزاز فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیض پر بیٹ کر دی، آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، وہ چڑیا اسی وقت نیچے گری مر گئی۔ آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیض کے اس حصے کو دھویا اور پھر اپنی قمیض مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں بہت ہی گناہگار شخص تھا، اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے تو اس نے سوال کے جواب میں عبد القادر جواب دیا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا، حکم ہوا اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب سید عبد القادر جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔ بغداد کے محلہ باب العز کے قبرستان میں سے ایک قبر سے مردہ کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں عرض ہو کر عرض کیا، آپ نے دریافت کیا کیا صاحب قبر نے مجھ سے خرقہ پہنا؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا یہ میری محفل میں کبھی شریک ہوا؟ ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے پھر دریافت کیا کیا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں معلوم۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر جلالیت کے آثار نمودار ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے چہرہ مبارک پر وقار ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری زیارت کی، مجھ سے حسن ظن رکھا، اسی وجہ سے اللہ نے اس پر رحم فرما دیا ہے، چنانچہ اس کے بعد کبھی قبر سے آواز نہیں آئی۔ منقول ہے حضرت شیخ ابو الحسن علی بن وہب ازجی بیمار ہو گئے، حضور سیدنا غوث اعظم عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے وہاں ایک قمری اور ایک کبوتری کو دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نے آپ سے عرض کی کہ یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے سے بول نہیں رہی۔ آپ نے کبوتری سے فرمایا تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا اور قمری سے فرمایا تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ چنانچہ قمری نے اسی وقت کوکو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے جوق در جوق جمع ہونا شروع ہو گئے اور کبوتری نے بھی انڈے دے دیے اور ان سے بچے نکلے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا جس کی وجہ سے مجھے نہایت تنگ دستی اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی روز تک میں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ ہر گری پڑی چیز کو تلاش کر کے کھا لیتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا۔ ایک روز بھوک کی شدت اور بے تابی کی وجہ سے میں دریائے دجلہ کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا تاکہ وہاں پتے یا سبزی وغیرہ جو بھی ملے میں کھا سکوں، مگر میں جہاں بھی جاتا وہاں پہلے ہی لوگ موجود ہوتے کیونکہ بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ روٹی کو اور کھانے کو ترسے ہوئے تھے۔ اگر کوئی چیز ملتی تو اس پر فقراء کا ہجوم جمع ہو جاتا۔ میں ان سے مزاحمت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر میں شہر میں لوٹ آیا مگر یہاں بھی مجھے کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی تاکہ میں کچھ کھا سکوں۔ غرض یہ کہ بے چین گلی کوچوں میں لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا مارا پھرتا، بالآخر پھرتے پھرتے سوق الرحائین کی مسجد کے قریب پہنچا تو اس وقت بھوک سے بالکل بےتاب ہو گیا، دماغ چکرانے لگ گیا، حواس گم اور خطا اوسان ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اسی پریشانی کے عالم میں دوڑ کر مسجد کے گوشہ میں جا بیٹھا۔ اسی اثنا میں ایک اجمی جوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا اور کھانے لگا۔
غلبہ بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت تھی کہ جب وہ کھانا کے لقمے اٹھاتا تو بے اختیار میں بھی اپنا منہ کھول دیتا، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو اس نازیبا حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ اے نفس، بھروسہ اور توکل بھی آخر کوئی شے ہے، اتنی بے صبری کے کیا معنی ہیں۔ اتنے میں اچانک اس اجمی جوان کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے دیکھتے اس نے کہا، بھائی آئیے بسم اللہ کیجئے۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کے بے حد اصرار نے مجھے کھانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی میں نے تھوڑا ہی کھایا تھا کہ وہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے باشندے ہیں اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، یہیں پر رہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے مسرت انگیز لہجہ میں کہا کہ الحمدللہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ ایک جیلانی نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ میں وہی عبد القادر ہوں۔ وہ گھبرایا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور بے چینی اور اضطراب سے کہنے لگا کہ بھائی خدا کی قسم، میں کئی روز سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں بغداد پہنچا تو میرے پاس اپنا ذاتی خرچ ہی موجود تھا، مگر جب تمہاری تلاش اور جستجو کی تو کسی سے تمہارا سراغ نہ لگا، پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ میرا نان اور میرا نفقہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد متواتر 3 دن میں اسی حالت میں رہا کہ آپ کی امانت کے سوا میرے پاس کھانے خریدنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے کچھ پیسے بھجوائے تھے، کچھ اشرفیاں بھجوائی تھی جو میرے پاس تھی، اور مجھے فاقہ کا 3 دن گزرنے کو ہے، اور پے در پے فاقہ ہونے کی حالت میں 3 روز مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج تمہاری امانت سے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں، اور اب آپ خوشی سے یہ کھانا تناول فرما لیجئے۔ یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ اگر پہلے بظاہر یہ میرا تھا، لیکن اب اس کے مالک آپ ہیں۔ میں نے حیرانی اور استعجاب سے پوچھا، کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے میرے ہاتھ 8 دینار بھیجے تھے، جن سے بوجہ شدت فاقہ میں نے یہ کھانا خرید لیا ہے۔ میں نے آپ کی امانت میں ایک زبردست خیانت کی، جس کے ارتکاب پر میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر میں نے اسے تسلی، تسکین اور اطمینان دلایا۔ پھر ہم دونوں سے جو کھانا بچا تھا وہ اس سے ہی دے کر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ مل گیا جو اسے انعام خدا جانتے تھے، نہ برا جانتے تھے نہ بھلا جانتے تھے۔ حاجتیں لے کے کسی در پہ گئے تو نہ کہو، نہ زمیں بوس کی عادت تھی نہ تسلیم کی خو۔ اسی طرح شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں ایک صحرا میں ایک جگہ بیٹھا فقہ کا سبق یاد کر رہا تھا، اور افلاس و غربت، فاقہ، تنگ دستی کے ہاتھ سے نالا تھا کہ غیبی نے آواز دی کہ اے عبد القادر، جاقوت لاموت کے لیے قرض لے لے تاکہ تحصیل علوم میں تجھے دقت پیش نہ آئے۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں کس منہ سے قرض لوں، میں تو ایک مفلس اور فاقہ کش آدمی ہوں، میرے پاس تو ایک جبہ تک نہیں، کس طرح ادا کروں گا؟ حاطف غیبی نے کہا، مطمئن رہو، ادا کرنا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ یہ سن کر میں ایک نان بھائی کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس شرط پر ہر روز بطور قرض 1.5 روٹی دے دیا کر کہ اگر مجھے کہیں سے کچھ دستیاب ہو گیا تو تجھے ادا کر دوں گا، اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ نان بھائی نے جب یہ الفاظ سنے تو بے اختیار رو پڑا، کہنے لگا کہ حضرت، میں نے آپ کو اجازت دی، جو آپ کا جی چاہے مجھ سے لے جایا کریں۔ چنانچہ میں اس روز سے ہر روز 1.5 روٹی لے کر آیا کرتا تھا۔ جب مجھے روزانہ روٹی لا کر ایک مدت ہو گئی تو ایک دن مجھے یہ معاملہ بہت ناگوار گزرا کہ کھانے تو جاتا ہوں مگر ابھی تک کچھ ادا نہیں کر سکا۔ اتنا خیال آنا تھا
کہ آواز آئی کہ اے عبد القادر فلاں دکان پر جا اور جو کچھ وہاں نظر آئے اٹھا کر اس سبزی فروش کو دے دے۔ جب میں اس دکان پر آیا تو وہاں ایک پارا زر پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دیا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اہل بغداد کی ایک جماعت علم فقہ میں مشغول تھی۔ جب غلہ کے دن آتے لوگ ایک گاؤں میں اناج مانگنے چلے جاتے اور وہاں سے کچھ غلہ وصول کر لاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، چنانچہ میں اس وقت کم سن تھا اس لیے میں ان کے ہمراہ ہو لیا۔ اسی وقت ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار اور بہت ہی نیک شخص تھا جسے شریف باقوبی کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اس کی زیارت کے لیے گیا۔ اس نے مجھے اثنائے گفتگو میں کہا کہ طالبان حق کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر اس نے خصوصیت کے ساتھ مجھے سوال کرنے سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد نہ میں کسی جگہ گیا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے کوئی سوال کیا۔ شیخ عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ پر بڑی بڑی ناقابل برداشت سختیاں گزرا کرتی تھی۔ اگر سختیاں پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب مصائب، تکالیف، سختیاں، صعوبتیں چاروں طرف سے مجھے احاطہ کر لیتی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور آیت کریمہ کا ورد کرتا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر میں زمین سے سر اٹھاتا تو میری سب کی سب تکالیف دور ہو جاتی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں طالب علمی کے زمانہ میں مشائخ و اساتذہ سے علم فقہ پڑھا کرتا تھا تو سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور بغداد میں نہ رہتا تھا۔ صرف جنگلوں، بیابانوں کے ویران اور خراب مقامات میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا جھکڑ، موسلا دھار میںہ ہو یا اولوں کی بارش، اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اسی وقت سر پر ایک چھوٹا سا عمامہ باندھتا اور صوف کا جبہ پہنا کرتا تھا۔ برہنہ پا کانٹوں اور پتھریلی زمین میں گھومتا رہتا تھا۔ کاہو، ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونپلیں جو مجھے دریائے دجلہ کے کنارے مل جایا کرتی تھی کھا لیا کرتا تھا۔ الغرض کوئی مصیبت مجھ پر ایسی نہ گزری جس کو میں نبھا نہ سکا۔